الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ فقہ میں ہم نے زکوٰۃ پڑھ لی، صوم رمضان تک پڑھ لیا تھا، صوم رمضان تک پڑھ لیا تھا۔ فقہ میں جو چیزیں اب تک ہم نے پڑھی ہیں، فقہ کا معنی اور مطلب اور اس کی اہمیت، فقہ کا معنی مطلب اور اس کی اہمیت، اسلام کا کیا معنی ہے اور اسلام کے ارکان کیا ہیں، پھر پہلا رکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو شہادتین ہیں اس کو ہم نے پڑھا، دوسرا رکن نہیں پڑھا ہم نے، نماز جو بعد میں آئے گا، نماز دوسرا رکن ہم نے پڑھا، تیسرا رکن ہم نے پڑھا زکوٰۃ ادا کرنا، اس کے بارے میں ہم نے جانا، زکوٰۃ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ کہ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں، زکوٰۃ کے فائدے کیا ہیں اور کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کا تو سوال بھی آیا تھا پچھلی کلاس میں۔ اس کے بعد صوم رمضان کو ہم نے پڑھ لیا، رمضان کے روزوں کے فائدے وغیرہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ہم پڑھ رہے ہیں آج انشاءاللہ حج۔ چلیے حج، بیت اللہ کا حج، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَا كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اللہ کے واسطے لوگوں پر فرض ہے بیت اللہ کا حج جو اس کی استطاعت یعنی طاقت رکھتے ہیں، جو انکار کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اس آیت کریمہ سے حج کی فرضیت ہمیں معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے واسطے حج کرنا لوگوں پر ضروری ہے، تو اس کا مطلب ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے حج۔ کون؟ جو استطاعت رکھیں گے، اس کا مطلب کنڈیشن ہے استطاعت۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے مالی بدنی، ٹھیک ہے، مال بھی ہے اور صحت بھی ساتھ دے رہی ہے، تو آپ پر حج فرض ہو گیا، آپ جائیے حج کر کے آئیں۔ استطاعت نہیں ہے تو فرض ہو، جیسا کہ آگے آئے گا۔ اور جو انکار کرے کس چیز کا کہ حج فرض نہیں ہے، حج کی فرضیت کا، واجب کا، وجوب کا انکار کرے کہ نہیں حج فرض نہیں ہے، حج واجب نہیں ہے، تو پھر اس کا اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا، کیونکہ اللہ غنی ہے عن العالمین۔ اس انسان کو اپنے کفر کا نقصان ہوگا، انکار کا نقصان ہوگا، لیکن اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ تو معلوم ہوا حج فرض ہے۔ حج کس کو کہتے ہیں معلوم ہے نا آپ کو؟ مخصوص ایام میں، مخصوص مقامات پر، مخصوص کام، تیسرا مخصوص ایام میں، مخصوص مقامات پر، مخصوص کام، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے انجام دینا، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے انجام دینا۔ تین مخصوص لکھے نا، مخصوص ایام، حج ہوتے ہیں ایام کے، ہر مہینے میں یا سال بھر کبھی بھی آپ حج نہیں کر سکتے، اس کے مخصوص ایام۔ مخصوص مقامات ہیں مکہ، مینا، مزدلفہ، عرفات۔ مکہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، ہر جگہ حج نہیں ہو سکتا ہے، جدہ میں نہیں کر سکتے، کراچی میں نہیں کر سکتے ہیں، بمبئی دلی میں نہیں کر سکتے ہیں، حیدرآباد میں بھی نہیں کر سکتے۔ مخصوص مقامات، مخصوص کام ہے اس کے، جس میں طواف ہے، سعی ہے، وقوف ہے، رمی ہے، قربانی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے یہ انجام دیے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، وہی عبادت آگے اس میں۔ چلیے مقصد کیا ہے حج کا؟ لکھتے ہیں مقصد حج کے پیچھے اللہ کا ذکر ہے، مخصوص مقامات پر اللہ کا ذکر کرنا، یہ مقصد ہے حج کا۔ دلیل اس کی ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انما جعل الطواف بالبیت وبین الصفا والمروہ ورمی الجمار لاقامت ذکر اللہ۔ ترجمہ، یقیناً بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کے درمیان طواف، اس کو بھی طواف بولتے ہیں۔ طواف کا مطلب کیا ہے؟ طواف کا اردو ترجمہ کیا ہے؟
چکر، چکر آنا نہیں، چکر کرنا. وہ چکر وہ الگ ہے، سر کی چکر. وہ چکروں میں مت پڑیے آپ، یا دوسرے چکروں میں مت پڑیے آپ. نہ وہ چکر نہ وہ چکر. یہ چکر، ایک چکر لگا کر آتا ہوں، جو اردو میں بولتے ایک چکر لگا کر آتی ہوں امی کے گھر سے، وہ چکر مطلب جا کر ایسا گھومنا. تو طواف کا مطلب چکر. صفا مروہ کے درمیان بھی چکریں ہوتی ہیں، معلوم ہے نا، تو اس کو بھی طواف بولا گیا ہے. یہ حدیث میں دیکھیے، انما جعل الطواف بالبیت وبین الصفا والمروہ، بیت اللہ اور صفا مروہ کے درمیان طواف کرنا. طواف کیسے؟ طواف جس کو صحیح بھی بولا جاتا ہے، یہ طواف وہ صحیح، ادھر کا طواف یا ادھر کا طواف. سمجھ میں آ رہا ہے نا یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ عربی میں بولا جاتا ہے اس کو. جیسے زکوٰۃ کو صدقہ بولتے ہیں، میں نے بتایا تھا. زکوٰۃ کو کیا بولتے ہیں؟ صدقہ، واجب صدقہ ہے. چلیے. اور رمی الجمار، کنکریاں مارنا، جمرات کو جو ماری جاتی ہے بیمار، یہ کس لیے ہے؟ لإقامت ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے. اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے. سفیان، اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اللہ کا قائم رہے، اس لیے جو ہے حج کیا جاتا ہے. اور بھی مقصد ہے اس کے پیچھے، گناہوں کو بخشوانا، جنت پانا، یہ سب بھی مقاصدوں میں سے ہے. حج کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے. دو فضیلتیں دو حدیثوں سے بیان کی جا رہی ہیں. ایک بڑی فضیلت یہ ہے حج کی کہ آدمی اپنے گناہوں سے بالکل دھل کر آ جاتا ہے، بخشش ہوتی ہے. بہت بڑی فضیلت کیا ہوتی ہے؟ آدمی کی بخشش ہو جاتی ہے، خلاص اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. فضیلت ہے. دوسری، جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے آدمی. اللہ، جنت میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے آدمی حج کے ذریعے. دونوں کی دلیلیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته یا كيوم ولدته امه. جو انسان حج کرے گا اور حالت احرام کی پابندیوں کا خیال کرے گا، گناہوں سے اپنے حج کو بچائے گا، وہ ایسے لوٹے گا جیسے اس کی امی نے اس کو جنم دیا. کیا مطلب؟ اگر انسان حج کرے، احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جو معروف ہیں یا معلوم ہیں، ان پابندیوں کا پاس و لحاظ کرے، اور ہر قسم کے گناہ سے، چونکہ جا رہا ہے بخشوانے کے لیے، تو گناہ کیسے کرے گا؟ عجیب بات ہے. آپ کیوں جا رہے ہیں؟ گاڑی دھلوانے. اچھا واشنگ کار واش کرنے جا رہا ہوں. لے کے گئے اور وہاں جا کے مٹی کیچڑ پھینک رہے ہیں اس پر، اور زکام ہو گیا تھا آپ کو، اللہ آپ کو شفا دے، تو گاڑی میں بیٹھ کے جو ہے ٹیشوز جو یوز کیا پورے پیچھے سامنے پھینکتے جا رہے ہیں. ارے بھائی، آپ تو واش کرنے کے لیے گئے تھے گاڑی، اور ویسی لے کے آئے گاڑی. جیسی گئی تھی نا، وہ گئی تھی تھوڑی میلی تھی، واپس آئے تو زیادہ میلی. اور اوپر کبوتر بھی بیٹھے تھے، دیکھ رہے تھے، وہ بھی پورا آئینہ گاڑی کی حالت. ارے آپ تو واش کرنے گئے تھے، یہ کیا کر کے آئے؟ اب اس آدمی کو کیا بولنا؟ گاڑی خراب کر کے آ گیا. آدمی بخشوانے کے لیے جاتا ہے حج کرنا، وہاں جا کر سگریٹ پی رہا ہے، میوزک سن رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے. جیسے جو ہے وہ پاگل بولیں گے، کیا بولیں گے. تحلل اول کو سمجھ رہا ہے، شیف کرنے سے تحلل اول ہوتا ہے. بال نکالنا ہے، بال سر کے، وہ سمجھا سب جگہ کے نکال دوں گا میں، پہلے یہ نکالوں گا جو بہت دن سے جو ہے کالے کالے ہو گئے. عجیب. ارے سر کے بال نکالنا ہے محترم، کنکری مار دیے اور مار دیا. وہ کیا بولتے، عرفات سے آ گئے تھے، عرفات مزدلفہ فنش، عرفات مزدلفہ فنش. اب کیا کرنا ہے مینا میں؟ کنکری مارے، وہ بھی مار دیا. قربانی پیسے دے دیا تھا، فون کیا نہیں لگا، لیکن انہوں نے بولا لگتا نہیں ہے فون ان دنوں میں. بعض دفعہ جان بوجھ کر نہیں لگتا ہے، بعض دفعہ ایسی نیٹ ورک پرابلم نہیں لگتا ہے. لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے ہم بتائیں کہ بکرا کٹ چکا ہے. بکرا کٹے نہ کٹے، کٹے کب آگے پیچھے ہو تو جائز دلیلیں ہیں. آپ اپنا کام کر لو. تو ہم اب ریڈی ہو کر، اب ہم سے کہا گیا بال نکالو، تو سب سے کہا سب سے پہلے یہ نکالوں گا، یہ بال مجھے بہت ڈسٹرب کر رہا ہے. تو یہ بال نکال دیا.
پورا کلین شیپ، پھر تھوڑے ہلکے سے یہاں سے لگے ویسے جیسے میں پہلے لگ رہا تھا، خوبصورت اپنی نظر میں، دوسروں کی نظر میں نہیں، تو ویسے ہی لگے تو اب کیا بولیں گے اس کو؟ یہ جو شیف کیا ہے غلط ہے صحیح ہے؟ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ 100% حرام ہے یا حلال ہے؟ اب وہ جو ہے حج میں کر رہا ہے، یا تو کرتا تھا بخشوانے کے لیے گیا، وہ وہاں بھی کر رہا ہے، کیا ہے وہی؟ آدمی گناہ بخشوانے کے لیے جاتا ہے تو وہیں وہ کام کرے تو یہ غلط ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے حج کا کہ اگر آدمی گناہوں سے بچ جائے، اپنے حج کو بچا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی زندگی دیتا ہے جیسے زندگی نئی شروع ہوئی اس کی۔ آج ہی ماں نے جنم دیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو بچہ آج پیدا ہو گنہگار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ یہ حج کے فائدوں میں سے فائدہ یاد رکھیں۔ دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ عمرے سے عمرے تک کے درمیان کفارہ بن جاتا ہے، عمرے سے عمرے کے درمیان کفارہ، عمرے سے عمرے کے درمیان کفارہ مطلب ایک عمرہ کریں گے دوسرا عمرہ کریں گے تو وہ جو دوسرا عمرہ ہے، پہلے عمرے سے دوسرے عمرے تک کے درمیان جو گناہ آپ نے کیے ہیں، اس عمرے کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کے ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ عمرے کی وجہ سے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ اللہ کے یہاں جنت ہی کی شکل میں ہے۔ حج مبرور یا حج کیا ہے حدیث میں؟ والحج ہے یا والحج المبرور ہے؟ بولیے بھائی، اس کا مطلب خالی حج نہیں، آپ کا حج مبرور ہونا، پھر کیا ہونا؟ مبرور۔ یہ کس کے الفاظ ہیں مبرور؟ حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آپ نے نہیں، ہم تو پڑھ رہے ہیں ان کے فرمان مبارک کو، حج المبرور۔ تو حج کو مبرور بنا لو، جنت لے لو۔ کیا کوئی پوچھتا ہے حج کو نکلنے سے پہلے صاحب سے تو نہیں پوچھنا، لیکن مولانا کو صاحب بول رہا ہے تو صحیح ہے، عالم دین کو صاحب کہہ رہا ہے تو صحیح ہے، لیکن ہر صاحب کو صاحب بول کر پوچھ رہا ہے تو غلط ہے۔ کس سے پوچھنا؟ دین کے مسئلے کس سے پوچھنا؟ باجیوں سے، آنٹیوں سے، خالائوں سے، انکلوں سے۔ آج کل دو لوگوں سے پوچھ بردرس اینڈ باجیز۔ جی باجی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ باجی کو خود نہیں معلوم تو آپ کو کیا بتائیں گے؟ باجی ہیں، عالمہ باجی نہیں ہے، فاضلہ باجی نہیں ہے، باجی ہیں خالی ایسے، مشہور ہو گئی باجی۔ ارے وہ باجی عالمہ ہے، علم حاصل کیا ہے انہوں نے دین سمجھا ہے، کسی سے سمجھا ہے دین کو، نہیں سمجھا تو آپ کیسے سمجھ رہے ہیں اس سے؟ وہ خود جو خود نہ سمجھے وہ آپ کو سمجھائے؟ بتائیے مجھے، آپ مجھے خود نہیں معلوم، میں کیسے سمجھاؤں؟ یہاں انجینئر لوگ بیٹھے ہیں، ٹیکنیکل لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگ بتائیے، آپ کی ایک فیلڈ ہوتی ہے نا، آپ لوگ سمجھتے ہیں چیزوں کو، آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ ہم کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو دین آپ نے نہیں سمجھا، آپ دوسروں کو کیسے سمجھائیں گے؟ باجی یا تو بردرس باجی کل بہت سارے مسئلے آتے رہتے ہیں، کسی نے بیوی کو کچھ بول دیا تو نکاح ٹوٹ گیا، ابھی کہتے ہیں نکاح دوسرا، کسی بردر نے فتویٰ بھی دے دیا، اب بردر ہے بھائی، بردر تو بردر ہے، مولوی ہوتے تو مسئلہ بتا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ لوگوں کا نکاح ٹوٹ چکا ہے، پھر کیا کرنا؟ اور ڈر گئے دونوں میاں بیوی، کیا کرنا؟ نیا نکاح کرو، نیا مہر، نیا نکاح بھی ہوگا نیا مہر بھی ہوگا، دو گواہ کو گھر میں لائے، گھر میں پڑھا لیے، 4 بچے تھے۔ پھر مسئلہ جب ہم جیسے چھوٹے طالب علم سے اپنے نکاح ٹوٹا ہی نہیں تھا، ارے یہ کیسے، ہم تو کر لیے دوسرا نکاح، کر لیے تو کیا کرنا ہے، مہر آ گئی یا باقی ہے؟ پوچھا میں، نہیں آ گئی، سونا ہونا پتہ نہیں گیا بیچارے کا۔ پہلے مسئلے ہیں فائنینشیل پرابلمس لوگوں کی زندگیوں، نکاح بھی کر لیا دوسرا، مہر بھی بنا لیا، وہ ٹینشن الگ، اتنے دنوں کی پریشانی الگ، وہ اس درمیان جو ہے پتہ نہیں دوریاں بھی ہوئی ہوں گی کہ نہیں ابھی تم میرے لیے حلال نہیں ہو، کمرے میں رہو، بازو بچے مما بابا مما ماما۔ جی مسائل کو سمجھو بھائی، مسائل کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو اسی طریقے سے مبرور حج کتاب و سنت کی روشنی میں موجود ہے، کس حج کو مبرور حج کہیں گے، علماء نے بیان کیا ہے، آپ علماء سے پوچھیں۔ لوگ پوچھتے ہیں سامان کہاں سے خریدوں حج پہ نکلنے سے پہلے، شاپنگ کرنی ہے ہمیں، اتنے روپے بس ہو جائیں گے، یہ پوچھتے ہیں۔ جانماز کہاں سے خریدیں پوچھیں گے، سونا گولڈ کہاں بہتر ہے، مکہ سے لوں، مدینہ سے لوں،
یا جدہ سے لوں؟ یہ پوچھتے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ بھی پوچھ لیا. اور کیا کیا پوچھنا ہے؟ موسم کیسا ہے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا چیزیں ساتھ میں رکھنی چاہیے، ذرا ضروری چیزیں کیا کیا لے کے آتے چیزیں معلوم. لوگ ہم حج ٹرمینل پہ جاب کرتے ہیں، ہم تھیلے دیکھتے تھے بھائی، ارے یہ کیا چاول کی بوری، یہ دال کی بوری لے کر آ رہا ہے حاجی. کیوں؟ پکا کے کھانا ہے، پھکا پھکا رہتا. کہتے ہیں ہم کو اپنا کھانا حیدرآبادی کھانا چاہیے، ہم کو دلی کا کھانا چاہیے، ہم کو بہار کا کھانا چاہیے. کیا ہے بھائی؟ یہ سب انتظام ہے. مبرور حج کس کو کہتے ہیں نہیں پوچھا آپ نے؟ مبرور حج اس حج کو کہتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، گناہوں سے بچاؤ. اللہ کے لیے خالص ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، گناہوں سے بچا ہوا ہے، تو وہ حج مبرور ہے. چلیے، اور حج مبرور کا بدلہ کیا ہوگا؟ جنت. تو معلوم ہوا کہ اس کی فضیلت کیا ہے، جنت کی شکل میں آپ کو یہ چیز ملتی ہے. آخری بات، حج کے فائدے بہت ہیں، اس میں سے 3 یہاں انہوں نے ذکر کیے ہیں. اللہ کی اطاعت اس میں ہوتی ہے. حج میں اللہ کی بہت 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 اطاعت کی جاتی ہے، جو کہ بہت بڑا فائدہ ہے. اللہ کی اطاعت فائدہ ہے، آپ اللہ کی اطاعت کرو گے، کامیاب ہوگے. اللہ کی اطاعت سے اللہ راضی ہوگا، خوش ہوگا، جنت ملے گی، دنیا کی نعمتیں ملیں گی، سکون ملے گا دل کو. بہت سارے یہ فائدے صرف اطاعت کے ذریعے آپ کو ملتے ہیں. نمبر 2، اظہار عالمیت الاسلام، کہ اسلام ایک عالمی مذہب ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے اس میں. آپ بتائیے دنیا میں کہاں کہاں سے کس جگہ سے لوگ جو ہے بیت اللہ کا حج کرنے آتے ہیں. کتنا بڑا مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسلام صرف کسی ایک خطے کا دین نہیں ہے، جزیرے عرب کا، یہ عربوں کا دین نہیں ہے. یہ صرف مسلمان پوری دنیا کا دین ہے. ہم قبول کیے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں. آپ نہیں مانتے ہو، مانو اس کو. یہ ساری دنیا کے لیے ہے دین. اس بات کا اظہار. التذکیر بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی یاد ہے اس میں فائدہ. کس میں؟ حج میں. آپ دیکھتے ہیں نا 2 چادروں میں احرام کے کیسے لگتے ہیں لوگ، جیسے کفن پہنے ہوئے. اور لوگ جب مزدلفہ میں سوئے ہوئے نظر آئیں گے تو ایسا لگتا ہے جیسے سارے مردے ہیں یہ پورے، حالانکہ سب زندے ہیں. آپ جا کے قریب سے دیکھیں تو کسی کے خراٹے کی آواز آئے گی، کسی کی سانس چل رہی ہوگی، کوئی جو نیند میں باتیں بھی کر رہا ہوگا. یہ سارے لوگ جو ہے احرام پہ. یہ قیامت کا منظر نظر آتا ہے. تو قیامت کی یاد ہوتی ہے اس سے. کس سے؟ حج سے. اللہ تعالی ہمیں حج کی سعادتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جن لوگوں نے حج نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اگر ان پر حج فرض ہے تو ان کو اپنا فرض حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ، یا جنہوں نے کیا ہے تو نفل حج کی بھی ان کو توفیق دے، اس سعادت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.